قیامت بہرحال قائم ہوگی، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ اذا اکبر۔ زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی استغفر تو اللہ۔ پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، استغفر اور اس اللہ۔ دن زمین ہر خبر بتا دے۔ استغفر اللہ۔ آج زمین کے جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، استغفر اللہ۔ دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، استغفر لیکن اللہ۔ قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اللہ اکبر۔ اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اللہ۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ بے شک۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، اللہ اکبر۔ لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن اللہ ہوگا، 10 اکبر۔ محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا، اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے استغفر اللہ۔ اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، استغفر پھر اللہ۔ خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی، استغفر اس کی اللہ۔ تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے جب سور اللہ پھونکا اکبر۔ جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کہ روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ استغفر کبھی اللہ۔ آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ ہو اور اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے، بجا فرمایا۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولیں تو کچھ نہیں ہو، اللہ۔ ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، بجا فرمایا۔ تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، اللہ اکبر۔ یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے استغفر جس طرح اللہ۔ روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ اللہ۔ اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا توبہ اور استغفر اللہ۔ انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا، جتنے بھی استغفر قبروں میں اللہ۔ گڑے ہوئے مردے ہوں گے، جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض اللہ اکبر۔ زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے، استغفر حتیٰ اللہ۔ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، استغفر پہاڑ اللہ۔ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، استغفر اور اللہ۔ جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے، استغفر اللہ۔ قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے، استغفر پھر اس کے اللہ۔ بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، استغفر اللہ۔ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے توبہ گی۔ استغفر یہ اللہ۔ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا۔ بے شک۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے، استغفر اللہ۔ ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا بجا سکتی۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں، سبحان اللہ۔ اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو۔ بے شک۔ اور سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذب، اللہ اکبر۔ جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ بے شک۔ آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، بجا فرمایا۔ کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے۔ بجا موت ہے فرمایا۔ ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، بے شک۔ ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، بجا فرمایا۔ لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے استغفر جو اللہ۔ کہتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو استغفر اور اللہ۔ آخرت کوئی نہیں ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ رویہ، انداز، طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے۔ توبہ استغفر بابر اللہ۔ بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر نے کہا تھا کہ
جو ہے وہ عیش کر لے، زندگی سے لطف اٹھا لے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اللہ اکبر اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں۔ استغفر اللہ لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ بے آج جو شک قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے، استغفر اور اللہ دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، استغفر اللہ قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے، بے شک جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ تو بے ارشاد شک فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ بے شک لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کریں۔ اللہ اکبر آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے، استغفر یہی اللہ غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے، استغفر اور اللہ پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے۔ اللہ اکبر تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہو، استغفر اس اللہ کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ استغفر اللہ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ استغفر آج اللہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، بے شک موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، بے شک 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، بے شک 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا۔ سبحان ایک اللہ آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اللہ اکبر اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اللہ اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ اللہ اکبر چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ اللہ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اللہ اکبر اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا۔ بجا فرمایا اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا۔ بجا فرمایا ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ بجا فرمایا یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی موت اللہ ہے۔ اکبر اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، اللہ اکبر تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، موت کے انتظار میں۔ استغفر اللہ کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے، تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر اچانک اس کو نیند آ گئی، اللہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر اللہ دیکھا اکبر کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے अस्तगफिरुल्लाह। پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ अस्तगफिरुल्लाह। اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرمائی علیہ ہے۔ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں عنہ۔ کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے استغفر ایک اللہ۔ حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا استغفر دجال کا اللہ۔ تذکرہ کیا، تیسرا استغفر دابت اللہ۔ الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج استغفر کا اللہ۔ مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا، اسی سبحان طرح اللہ۔ حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر استغفر کیا، اللہ۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو استغفر دھکیل کر اللہ۔ کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ استغفر کیا۔ اللہ۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ یہ اکبر۔ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے اللہ علاوہ اکبر۔ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر اللہ حضور اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ فرمایا۔ علیہ وآلہ۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ روایت تعالی کرتے عنہ۔ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ اللہ جس کے اکبر۔ سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اللہ اگر اکبر۔ مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے، تو کہا بجا مسافر فرمایا۔ لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ اللہ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ اکبر۔ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، اللہ حضور علیہ اکبر۔ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، سبحان خود ہی اللہ۔ سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہم سبحان پھر حیران اللہ۔ ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے اللہ اکبر۔ احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ اللہ کیفیت اکبر۔ نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سبحان کہا، اللہ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور اللہ علیہ اکبر۔ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے، تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں استغفر چرانے والے، اللہ۔ اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے، تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال استغفر تھوڑی دیر اللہ۔ تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ اللہ اکبر۔ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو سبحان تمہیں تمہارا اللہ۔ دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ سبحان حضرت اللہ۔ جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ سبحان نشانیاں بیان اللہ۔ فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ استغفر نشانی اب اللہ۔ ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں،
बेटी आज अस्तगफिरुल्लाह। माँ की हुक्मरान बनी हुई है। ये दौर जिसकी निशानदेही की वो बिल्कुल आज हमारे सामने है। हजरत बजा अबू हुरैरा फरमाया। रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रदियल्लाहु रिवायत ताला है, अन्हु जिसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं। बैनमा अन्नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु इज़ जाअ आराबियुन फ़क़ाल मतस्साअ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे, एक शख्स हाजिर हुआ, उसने हुजूर से कहा कि हुजूर क़यामत कब आएगी। ये सवाल अल्लाहु अकबर। मतस्साअ, क़यामत कब आएगी। अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया, इज़ा दुय्यतिल अमाना फंतज़िरिस साअ। जब अमानत को जाया कर दिया गया तो समझ ले क़यामत आ गई। जब अमानत को अस्तगफिरुल्लाह। जाया कर दिया जाएगा तो समझ ले क़यामत आ गई है। काला अस्तगफिरुल्लाह। कैफ़ इदाअतुहा। अर्ज़ की हुजूर, अमानत को जाया करना क्या मफ़हूम रखता है, इसका मतलब क्या है, तशरीह अल्लाह। पूछी हुजूर से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो समात कीजिए। काला इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअ। फरमाया जब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो समझ ले कि क़यामत आ गई। जब अस्तगफिरुल्लाह। मसनदों के ऊपर मसनदों के हकदार नहीं होंगे, जब जागों के अस्तगफिरुल्लाह। तसर्रुफ में इकाबों का नशेमन आ जाएगा, जब तख्त व ताज के अस्तगफिरुल्लाह। मालिक गद्दार, बेदीन और नाअहल लोग होंगे, जब अस्तगफिरुल्लाह। तख्त व ताज की हुक्मरानी और मुसल्ला व इमामत के मसनद के ऊपर बैठने वाले भी नाअहल होंगे, तो फिर समझ लेना अस्तगफिरुल्लाह। कि क़यामत जो है वो जाहिर हो रही है और क़यामत का अस्तगफिरुल्लाह। फिर इंतजार करना। आज जिस अल्लाहु ज़माने से हम अकबर। गुजर रहे हैं, हम जरा नजर उठा करके देखें तो जिस भी मनसब पर हम किसी शख्स को देखते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कसीर तादाद यही है कि नाअहल लोग जो हैं वो आली अस्तगफिरुल्लाह। मर्तबत मनासब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि बजा फरमाया। उनके हुकूक को और उनके इंतजाम को भी नहीं जानते, जो उस बजा मसनद फरमाया। के तकाजों से भी आगाह नहीं हैं, वो भी उस मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं। एक बजा जमाना था, फरमाया। ये हमारे बचपन की कहानी है कि एक मर्तबा असम्बली में बहस हुई आबपाशी के बारे में कि अल्लाह। फसलों तक माकूल पानी नहीं पहुंचता और जो है वो फसल अच्छे तरीके से जो है वो नहीं उग पा रही और हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, तो इसके बारे में सोचा जाए। तो बहरहाल इस पे जब बहस शुरू हुई तो एक रुकने असम्बली उठा, उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि फसलों तक पानी पहुंचता ही नहीं है, और बजा दूसरी फरमाया। बात यह है जो पहुंचता भी है वो भी रास्ते में जो बिजली वाले हैं वो बिजली निकाल लेते हैं। अब बजा वो फरमाया। बिजली निकल चुकी होती है पानी से, अब वो खाली पानी जो है वो फसलों को क्या करेगा। बजा तो जब फरमाया। नाअहल लोग ऐसी मस्जिदों के ऊपर और ऐसे मनासब के ऊपर बैठे हुए होंगे और हम लोग इनको मुंतखब करते हैं, तो फिर आप क़यामत का इंतजार कीजिए, फिर क़यामत आने में अस्तगफिरुल्लाह। कोई देर नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो अस्तगफिरुल्लाह। लफ्ज़ों के अंदर क़यामत के बारे में ये बात इरशाद फरमा ली। ये मैंने आपको अपने बचपन की कहानी सुनाई है, लेकिन इस दौर की कोई एक कहानी हो तो मैं आपके सामने रखूं। इस दौर में तो जो आली मर्तबत मनासब के ऊपर बैठे हुए उन्हें सूरह फातिहा तक नहीं आती, सूरह इखलास तक नहीं आती है, तो अब बजा बताओ फरमाया। कि ये क़यामत के कुर्ब की अलामत है कि नहीं है। आप देखें बजा फरमाया। जिस तख्त पे भी, जिस ताज पे भी और जिस मसनद और मनसब पे भी जो मौजूद है, क्या वो उसका हक अदा कर सकता है या उसकी अहलियत बजा रखता है? फरमाया। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और रूमी ने अपने अल्लाहु जमाने में कहा अकबर। था कि सग वजीरो गुर्ग मीरो मूशरा दरबां शवद ई अरकाने सल्तनत मुल्करा वीरां शवद। ये एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन क़यामत की निशानियों के हवाले से आप इस बात को समझें और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी के अंदर हम अपने हालात का जायजा लें। बजा हज़रत फरमाया। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रदियल्लाहु रिवायत है। ताला अन्हु कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। सुभान अल्लाह अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रदियल्लाहु सहाबी हैं ताला अन्हु जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की नौकरी की है। सुभान अल्लाह 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे उफ भी कहा हो। सुभान ऐसा अल्लाह होता कि मेरे हाथ से कोई बर्तन टूट जाता, अज़वाजे मुताहरात जो हैं वो उस पे नाराज होने लगती
تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ سبحان اتنے اللہ۔ عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں۔ سبحان اور حضور سے اللہ۔ بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں، تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، سبحان اللہ۔ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے، استغفر اللہ، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا۔ استغفر اللہ، آج لفظ زیادہ ہو گئے، انفارمیشن زیادہ ہو گئی، بجا فرمایا، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا۔ استغفر آج اللہ، لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ استغفر اللہ، آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ۔ بجا تو فرمایا، یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ استغفر علم نہیں اللہ، پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور بجا باطن فرمایا، کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے بجا اور فرمایا، زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، بجا وہ فرمایا، علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ استغفر اور حضور سے اللہ، پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، استغفر سینوں اللہ، سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے استغفر اللہ، جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، استغفر علم اٹھا اللہ، لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ استغفر اس لیے اللہ، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، سبحان اللہ۔ حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، سبحان اللہ۔ اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو استغفر پہلی چیز اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، استغفر اللہ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلِ، اور جہالت عام ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گا۔ استغفر آج اللہ۔ علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ۔ بجا اس کا فرمایا، نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے استغفر ہیں۔ یہ ایک الگ اللہ۔ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا استغفر ہے۔ یہ اللہ۔ جہالت کی کثرت ہے۔ توبہ استغفر اللہ، اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، استغفر اللہ، زنا عام ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ توبہ استغفر اللہ، کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، استغفر اگرچہ اللہ۔ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ استغفر اگر اللہ، آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ بجا فرمایا، مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جو ز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے، استغفر نظر اللہ، کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا۔ استغفر اللہ، آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے استغفر کے اندر اللہ، حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ استغفر اپنی اللہ، نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں بجا اور فرمایا، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں
اور ان کے ہاتھوں وجہ میں فرمایا۔ اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں بے شک اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ استغفر عرض اللہ۔ کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، استغفر باپ کو اللہ۔ بلایا جائے گا۔ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ۔ آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ استغفر وہ اللہ۔ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، اللہ۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، جہنم میں لے استغفر جاؤ۔ اللہ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ استغفر اللہ۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ استغفر اب وہ اللہ۔ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے توبہ اور استغفر یہ اللہ۔ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ استغفر عرض کرے گی اللہ۔ نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ استغفر اللہ۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ اللہ۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ استغفر اللہ۔ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ استغفر عرض کرے گی اللہ۔ نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ اللہ۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی۔ اللہ۔ جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا اللہ۔ کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر۔ امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اللہ۔ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ اللہ۔ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، اللہ۔ تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو، استغفر اور پانچوں اللہ۔ کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے۔ استغفر اس اللہ۔ لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے بجا اور ہم فرمایا۔ اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ استغفر یہ قرب اللہ۔ قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ بجا فرمایا۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ استغفر یہ قرب اللہ۔ قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح۔ استغفر اللہ۔ کتنا سخت فرمایا گیا۔ توبہ استغفر کل اللہ۔ قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ اللہ۔ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وَيَكِلَّ الرِّجَالِ وَيَكْسُرُ النِّسَاءَ، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ استغفر ایک تو اللہ۔ عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات
مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے، استغفر اور اللہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکونا لخمسین امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہو۔ توبہ استغفر اللہ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے، حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں، بجا فرمایا اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں۔ استغفر اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، استغفر اللہ اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، استغفر انسان اللہ ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے، استغفر اللہ حتی تکلم الرجل عذبۃ صوتہ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا، توبہ استغفر اللہ وشراک نالہ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا، اللہ یخبر فاخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ توبہ استغفر یہ اللہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، بجا فرمایا صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا بے شک اور آگے بیان کیا، اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ بجا فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے، سبحان اللہ کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ ارشاد علیہ فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، استغفر اس میں اللہ تصرف کیا جانے لگے، توبہ استغفر اللہ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ بجا فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس استغفر طرح غنیمت اللہ بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ استغفر اللہ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے، توبہ مجبور استغفر ہو اللہ کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں، اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ توبہ استغفر اللہ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ بجا فرمایا اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس، ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتے، بجا فرمایا پیشہ ور مانگنے والے، اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں۔ بجا فرمایا اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔ بے شک تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا، توبہ استغفر اللہ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے، استغفر اللہ دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے۔ توبہ استغفر اللہ اس کے 2-3 مفاہیم ہیں، ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، استغفر اللہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے۔ توبہ استغفر اللہ نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، بجا فرمایا لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بے شک مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، بجا فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ استغفر اور اللہ دوسری بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ توبہ استغفر اور اللہ یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ بجا فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ،
اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، استغفر اللہ جو بیوی کہے گی وہ مانے گا، استغفر اللہ وَأَطَّعَ أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، توبہ استغفر بیوی اللہ کی بات کو ترجیح دے گا، توبہ استغفر اور اللہ ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت۔ استغفر اللہ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، استغفر اور اللہ ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دے، استغفر اللہ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ استغفر قرب اللہ۔ قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ بجا فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا، استغفر اللہ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے توبہ گی۔ استغفر یہ اللہ۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں ہے۔ بجا فرمایا ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ استغفر اللہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں، استغفر اللہ مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک توبہ دوسرے سے استغفر اللہ الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو بجا جائیں فرمایا گی۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا استغفر صرف اللہ اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، استغفر اور ایک اللہ آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے توبہ بارات میں استغفر پڑھا اللہ ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ یہ قرب قیامت کی نشانی توبہ استغفر اللہ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہو، استغفر اللہ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا گنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے، توبہ استغفر اللہ اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی توبہ نہیں۔ استغفر اللہ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا، استغفر اللہ بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ اب ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ اٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، استغفر کس کی اللہ دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، استغفر اللہ وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے، اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے۔ توبہ اس کا استغفر اللہ قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ توبہ استغفر یہ حضور اللہ علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہو۔ استغفر اللہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، استغفر اللہ یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ توبہ استغفر اللہ اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا، توبہ استغفر اللہ جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار استغفر اللہ سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، توبہ استغفر اور یہی اللہ ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ استغفر اللہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ توبہ استغفر اللہ فلاں بندے
سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ توبہ استغفر اللہ، آج 10 نمبر کا غنڈہ بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھیں، بجا فرمایا، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ بجا فرمایا، یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ بجا فرمایا، اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے سبحان کیا۔ جبکہ اللہ۔ ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے بجا ہیں، فرمایا، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو استغفر اللہ، جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے توبہ استغفر اور اللہ، لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے، توبہ استغفر اللہ، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ بجا فرمایا، اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، بجا فرمایا، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ استغفر اور اللہ، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشان سبحان اللہ۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی، استغفر اللہ، رنڈیاں ناچیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ استغفر اللہ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں، استغفر اللہ، کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، توبہ استغفر یہ اللہ، مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، استغفر اور اللہ، حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان سبحان والدین کو اللہ۔ ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ استغفر تو اللہ، یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ استغفر اللہ، پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ استغفر اس پر اللہ، باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، استغفر کیا کچھ نہیں اللہ، ہوا؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ بے شک، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین۔ استغفر اللہ، آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک استغفر دن کہا اللہ، تھا، یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ استغفر اللہ، حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ آنا شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہے تیگ کر دیا جاتا۔ استغفر اللہ، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو؟ بجا فرمایا، پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت سبحان اللہ۔ ادرک لزین العابدین۔ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ اللہ تو اکبر، پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا،
یا حبیب اللہ اسما قالنا، تو یہ قیامت کی بجا نشانی فرمایا کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے، استغفر ان کو برا اللہ، بھلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، بجا حضور فرمایا کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ توبہ استغفر تو یہ اللہ، سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ استغفر اللہ، پھر ارشاد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ۔ اللہ، فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندیاں آئیں، استغفر اللہ، پھر انتظار کرنا سرخ آندیوں کا، وَزَلْزَلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا، استغفر اللہ، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دھنسنے کا انتظار کرنا، استغفر اوپر سے اللہ، پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ استغفر اور اللہ، آگے فرمایا وَآيَاتٍ اور ایسی نشانیاں آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پہ اس کے دانے گرتے ہیں، تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچ۔ استغفر اللہ، حضرت انس رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ سے ایک اور تعالیٰ روایت عنہ۔ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالدرمة بالنار۔ فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، استغفر زمانے اللہ، سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے استغفر اللہ، اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا توبہ ہو جائے استغفر اور ایک اللہ، جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور استغفر ایک دن اللہ، ایک گھڑی جیسا ہو جائے توبہ گا، اور استغفر ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گئی۔ استغفر اور اللہ، آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا، کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، بجا فرمایا لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک، گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی، اللہ، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے، بجا فرمایا وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ استغفر اللہ، خرابی اتنی زیادہ ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا، اللہ اکبر، اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہتا۔ استغفر اللہ، یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ استغفر اس اللہ، کے دو مفاہیم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے۔ کیا آج 2-2 3-3 لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے؟ بجا فرمایا، اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ بجا فرمایا، آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے، کتنے واپسی پہ دو گے، اور استغفر کتنے اللہ، اوپر نچھاور کرو گے۔ دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ بجا ایک اس فرمایا۔ کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں، استغفر اللہ، یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں۔ اللہ اکبر، اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح کسی زمانے میں اللہ، علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آئے، سبحان اللہ، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھا سکتے تھے لوگ بیٹھ کے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی، لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ، سبحان اللہ، 4000 کلمے اور دعواتیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی مجلس کے اندر پڑی ہوا، سبحان اور اللہ، باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ رحمت اللہ علیہ، آپ جب تشریف لائے ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا، سبحان اللہ،
آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، بجا فرمایا، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ وسائل کی ضرورت ہوگی، وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے۔ جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا، تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن سبحان کیا۔ اللہ۔ لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے۔ بجا فرمایا، اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، بے لیکن شک۔ سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا، بے شک، ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقویت ہوگی۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، بے شک، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل سبحان جائیں اللہ۔ تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، بجا ہمارا فرمایا، مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا۔ آمین، باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے
صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک، اللہ اکبر، اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ انشاءاللہ۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ آمین جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا۔ آمین۔